آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مثلا جماعت جمعیت والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رافضیوں کے ساتھ بھی، بریلیوں کے ساتھ بھی، دیوبندیوں کے ساتھ بھی، قبر پرستوں کے ساتھ بھی، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی، اور انہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے اچھے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے باطل کا رد کیا نہیں ہے، ان کی غلطی کو بتایا نہیں ہے، اللہ اللہ۔ آپ نہیں دیکھتے فلانا علامہ گئے ہوئے ہیں قادری کے جلسے میں، وہ جو ہے یا رسول اللہ مدد کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کریں، وہ پھر بھی جوش خطابت میں ان کو پرواہ نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ، وہ بھی ساتھ میں لبیک یا رسول اللہ کرتے جا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یا علی مدد پکار رہے ہیں تو ان کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کردوں میں جا کے ان کے خطاب کر رہے ہیں، ان کے جو ہے کہ خمینی کے ملک پر اگر حملہ ہوگا تو ایک ایک جو ہے ہمارے فلان لشکر کا بندہ جائے گا اپنا سینہ تان کے اس کو بچانے کے لیے۔ وہ کوئی اسلامی ریاست ہے جو صحابہ کے بغض پر اور کفر و شرک پر، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت پر ان کو حاجت رہا مشکل کشا سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، ائمہ معصومین کا ان کو عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں؟ تو یہ چیزیں اسی کا نتیجہ ہے، یہ حزبیت کا، ان جماعتوں کے بنانے کا۔ پاکستان کے مسائل کتاب و سنت کے نفاذ کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اگر ہمارے پاس کوئی تیروں کا دھن ہے نا، تو ایران پر حملہ ہوا، رب کعبہ کی قسم ہے، جہاد کا بچہ بچہ ہمیں یہ دیش کی حفاظت ہے۔ اور میں آج کہتا ہوں، یہاں میں کفر کے خلاف جو بھی لڑنے کے لیے سامنے آیا، اندھی نیات پڑا، علی خامنہ ہی آگے بڑھا، رب کعبہ کی قسم ہے، صلیبیوں پہ کھڑا، امریکیوں پہ کھڑا، یہودیوں پہ کھڑا، امیر حمزہ پرچم تھامے اللہ کے فضل و کرم سے سپاہی بن گئے۔